حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں واپس دروازے پر آئی، حضرت عبد المطلب اس مکان میں لے گئے جس مکان میں شہنشاہ کائنات، اماموں کا امام، سید الانبیاء والمرسلین نبی مکرم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عامہ نے سلام کیا، حلیمہ کہنے لگی ذرا تو بچہ تو دکھاؤ، حضرت عامہ نے اشارہ کیا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جب میں اس بچے کے پاس گئی تو چادر اوڑھ کر لیٹا ہے مگر ایک نور ہے جو آنکھ سے نکل کر آسمان پہ جاتا ہے۔ حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، یعنی آپ کی پیدائش کے بعد معاملہ آپ کو دودھ پلانے کا آیا، چونکہ اس زمانے میں بھی جہاں آپ کی ولادت ہوئی یعنی مکہ المکرمہ وہ ایک شہر تھا اور آج بھی وہ شہر ہے، تو شہر کے اندر اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات قریہ وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں آتی تھیں جماعت کی شکل میں، مہینے میں ایک بار یا مہینے میں 2 بار، اور پورے شہر کے اندر گھوم گھوم کر اعلان کرتی کہ کسی کے گھر میں اگر بچہ ہو تو ہمیں دے دو، ہم اسے دودھ پلائیں۔ اس دودھ پلانے کے بدلے بچوں کے ماں باپ ان کو انعام دیا کرتے تھے جب 2 سال مکمل ہو جاتا دودھ پلانے۔ جس سال ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بار بھی ایک قبیلہ تھا مکے سے دور جس کا نام تھا قبیلہ بنو سعد۔ قبیلہ بنو سعد سے 10 عورتیں جماعت بنا کر کے مکہ المکرمہ آئیں کہ بچہ لے کر کے آئیں گے، اسے دودھ پلائیں گے اور ماں باپ انعام دیں گے۔ اچھا، بچے کو ماں باپ اپنے شہر سے دور، اپنی آنکھوں سے دور، اپنے گھر سے دور گاؤں دیہات کیوں بھیجتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 وجہ تھی، جس میں سے ایک وجہ اس کی آج بھی موجود ہے۔ پہلی وجہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات بھیجنے کی یہ تھی کہ شہر کا ماحول مناسب نہیں ہوتا بچوں کے لیے، اور گاؤں کا ماحول اس زمانے میں بھی اور آج بھی شہر سے کچھ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور یہ زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر کے اندر جتنی برائی اور جتنی گندگی ہوتی ہے، گاؤں دیہات کے اندر اتنی برائی اور اتنی گندگی آج بھی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، گاؤں دیہات کے لوگوں میں اتنی برائی اور اتنی گندگی آج بھی نہیں ہے جتنا کہ شہر والوں
وجہ اس کی صاف ہے کہ شہر کی آبادی ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے. شہر کی آبادی گنجان ہوتی ہے. شہر میں بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے. تو شہر کے اندر اگر کوئی آدمی غلط کام کرے تو جلدی پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے پڑوس کے گھر کا ایک آدمی شراب پی کر کے گلی میں نکل گیا، کسے معلوم ہے؟ کسے معلوم کہ یہ آدمی اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ کسے معلوم کہ یہ آدمی اس کا باپ ہے؟ کسے معلوم کہ یہ آدمی اس کا بیٹا ہے؟ کسے معلوم کہ یہ آدمی اس کا شوہر ہے؟ معلوم نہیں ہوتا. لیکن اگر یہی کام کوئی گاؤں میں کرے، دیہات میں کرے، تو چاہے جس محلے کا ہو، پوری بستی والے بتا دیں گے یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا باپ ہے، یہ فلانے کا شوہر ہے. اس لیے گاؤں دیہات کے اندر لوگ غلط کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے، جبکہ شہر کے اندر ایسا نہیں ہے. آج ہمارے شہروں میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے 14 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 11 سال، 12 سال کے بچے ایسا نشہ کر رہے ہیں جو آپ نے اور ہمارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو. کون ایسا نشہ ہے جو آج ہماری قوم کے بچوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ آپ کو سن کر کے پریشانی ہوگی، یار یہ کون سا نشہ ہے؟ گانجا، چرس، افیم، شراب، اور وہ ہمارے بہار میں جسے تاڑی بولتے ہیں، کھجور کے درختوں سے نکالا جاتا ہے، تاڑ کے درختوں سے نکالا جاتا ہے، وہ یہاں کی روڈ پہ بیچتے رہتے ہیں. یہ تو ہم نے سنا ہے. لیکن آج ہمارے بچے جو نشہ کر رہے ہیں وہ ایسا نشہ ہے کہ نہ اس میں بدبو ہے، نہ اس میں چکر آتا ہے. اگر وہ نشہ کر کے آپ کے گھر میں بھی آ جائے تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا نشہ کر کے آیا. اور آسان اتنا بنا دیا نشہ کو، تھوڑا سا کپڑا لے لے گا اور تھوڑا سا وائٹنر یا پتہ نہیں کیا بولتے اس کو وہ لے لے گا، جیب میں رکھ لیا، کسی ایک کونے میں چلا گیا. باپ اس روم میں سو رہا ہے، بیٹا اس روم میں سو رہا ہے، کپڑے پہ وہ ڈالا اور سون لیا. اتنا نشہ کہ خدا کی قسم شراب میں بھی اتنا نشہ ہے. پتہ چلا آپ کو؟ کوئی سلیشن لے رہا ہے، کوئی وائٹنر لے رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے. یہ سب کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں. اور یقین نہ آئے تو مغرب کے بعد ہمارے قبرستان میں آ جانا، عشاء کے بعد آ جاؤ، پتہ چل جائے گا آپ کو کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی کام کوئی بچہ گاؤں میں کرے گا، یہی کام اگر کوئی گانجا کسی چوک پہ بیٹھ کر کے مار رہا ہو تو محلے کے کسی بھی شخص کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کے گریبان کو پکڑ کر اس کے باپ کے حوالے کریں گے کہ تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چھپنے کی جگہ نہیں ہے. اور ہر بندہ ہر ایک کو جانتا ہے گاؤں میں تقریباً کہ یہ مولانا کا بیٹا ہے، یہ نیتا کا بیٹا ہے، یہ مکھیا کا بیٹا ہے، یہ غریب کا بچہ ہے، یہ یتیم کا بچہ ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گوری پالیا کے اندر آج کس کا انتقال ہوا؟ آپ بتا سکتے ہو؟ لیکن گاؤں میں کسی محلے میں بھی کسی کا انتقال ہو جائے، پوری بستی کو معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟
نیکی کا عمل جس طرح گاؤں میں کسی محلے میں بھی ہو رہا ہو اور کسی گھر کے اندر ہو رہا ہو، سارے کا سارا گاؤں جان جاتا ہے، اسی طرح برائی بھی جان جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ گاؤں میں برائی کرنے سے ڈرتے ہیں، تو وہاں کا ماحول ٹھیک رہتا ہے۔ آپ شہر کے اپنے مکان کے باہر جا کر کے ساری رات بیٹھ کر کے موبائل میں پبجی کھیلو، کوئی روک رہا آپ کو؟ لیکن آپ کی اگر ہمت ہے تو گاؤں دیہات میں گھر کے باہر بیٹھ کر یہ کام کر کے دیکھ لو، پتا چل جائے گا دوسرے دن کیا ہوتا ہے۔ پوری بستی میں تمہارا نام آ جائے گا، فلانے کا بیٹا گھر کے باہر اتنی رات تک بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ تو اس لیے گاؤں کا ماحول آج اس گندے ماحول میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں شہر سے اچھا ہے۔ یہاں کس کی بیٹی کس کی گاڑی پر بیٹھ کر جا رہی ہے کسی کو پتا چل رہا ہے؟ لیکن گاؤں میں کیا مجال کہ کسی کی بیٹی کسی غیر لڑکے کی گاڑی پر بیٹھ کر کے چلی جائے، محلے سے گزرے گی، چوک چوراہے پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی بتا دے گا یہ فلانے کا بیٹا ہے اور اس کے پیچھے فلانے کی بیٹی ہے۔ اس لیے وہاں لڑکیاں بھاگنے سے بھی ڈرتی ہیں گاؤں میں۔ شہر کے اندر ہزاروں پارک ہے، اور کیا تماشے ہو رہے ہیں پارک میں، جا کر کے کبھی دیکھ لینا۔ کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہے کہ پارک کے اندر یہ بیٹھنے والا کس کا بیٹا ہے اور یہ بیٹھنے والی کس کی بیٹی ہے، لیکن گاؤں کے کسی کھیت کھلیان کے اندر اگر دکھ گئے تو آپ کی پکڑ یقینی ہے۔ اس لیے گاؤں میں کوئی ایسا بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ایک آدھ دو قصہ کہانی شہروں میں جا کر کے اگر ہوتا ہو میں نہیں جانتا، لیکن گاؤں دیہات، چاہے وہ کرناٹک کا گاؤں ہو، چاہے وہ آندھرا کا گاؤں ہو، چاہے وہ الحمدللہ آج بھی لوگوں کے اندر شرافت موجود ہے، عزت موجود ہے، ڈر موجود ہے، خوف موجود ہے۔ تو مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا شہر میں، تو بچے کے اندر علم کے لیے، اس کو شریف بنانے کے لیے مکے کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات بھیج دیا کرتے تھے کہ میرا بچہ 2 سال تک وہاں رہے گا، اچھی تربیت ہو جائے گی، زبان اچھی ہو جائے گی، بدتمیز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اعظم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت سوچنا کہ میرا بچہ 1 دن کا ہے، یہ مت سوچنا کہ میرا بچہ 1 دن کا ہے۔ یاد رکھو جوانی سے زیادہ میموری تیز بچپن میں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ میاں بیوی کے تعلقات کبھی اپنے سوتے ہوئے بچوں کے سامنے بھی مت کرنا۔ اگر آنکھ کھل گئی تو یہ بچہ اس منظر کو، اس سین کو زندگی بھر نہیں بھولے گا، وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ بہت تیز ہوتا ہے بچہ، سب جمع ہوتا رہتا ہے اس کے دماغ میں، جو کچھ دیکھ رہا ہے جمع ہو رہا ہے۔ جب اس کو عقل آتی ہے، زبان ہوتی ہے، تب وہ چیزیں اسے یاد آنے لگتی ہیں، میموری اوپن ہوتی ہے اس کی۔ لیکن محفوظ تو بچپن میں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا علماء نے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہی چیز بچوں میں آ جائے، بیٹی میں آ جائے۔ آج تم کھڑی ہو کر اپنے شوہر کو گالی دو گی، تمہارے 2 دن کی بیٹی جو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو گالی اسی طرح دے گی جس طرح تم نے دیا۔ کبھی اپنی
دماغ میں جمع ہو گیا نا. اتنی بڑی کمی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے نا. ارے بابا بچے کا دماغ چچا سے زیادہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے سامنے مذاق کرنے سے منع کر دیا کہ اپنی بیوی سے مذاق بھی مت کرو اگر بچہ جا رہا ہو. ہنسی اور دل لگی کرنے سے منع کر دیا کہ بچے کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی تو بچپن کا گندگی، بچپن کی گندگی جوانی پر بات کر دے گی بچے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ لگاؤ. شرم آتی ہے بعض باتیں بولتے ہوئے کہ خدا کا گھر ہے، لیکن کیا کرے عوام لوگ ملتے ہیں جمعے کے دن. چھوٹے چھوٹے مکان کرایہ پہ لے لیں گے، چھوٹا چھوٹا کمرہ لے لے گا. مجبوری ہے اس کی، پیسے نہیں ہے، کمزور ہے، غریب ہے. چھوٹا سا مکان لے لیا. جوان بیٹی جوان بیٹا حال کے اندر سو رہا ہے اور ماں باپ کمرے کے اندر کمرہ بند کر کے سو رہے ہیں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منع کیا ہے کہ بچے کا خیال کرو. یہ کیا سوچیں گے یہ بچے؟ بہت سارے موقع ملیں گے آپ کو، لیکن اس وقت تو اپنے بچے کا خیال کرو. یہ بالغ بیٹا اور یہ بالغ بیٹی، ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نبی نے بالغ بیٹے کو ماں کے ساتھ سونے سے منع کیا ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو ماں کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں. کوئی ماں محبت میں اپنے بچے کو اپنے پاس نہیں سلا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بالغ ہے، عقل والا ہے. اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آنکھ کھلی ہے، جب نیند کی حالت میں ہوگی تو کیا پتا یہ ماں سو رہی ہے یا بہن سو رہی ہے. ہم اپنے جوان بچے اور بچیوں کو الگ سلا دیتے ہیں، دوسرے کمرے میں، ہال میں، اور خود الگ. یہ غلط بات ہے. بھول کر بھی یہ غلطی مت کرنا کبھی. اپنی نسل کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو تہذیب والا، تمدن والا اور شریف بنانا اگر چاہتے ہو تو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. آپ بچوں کی نگرانی کیا کرو، لڑکوں کی نگرانی کیا کرو. جتنا نگرانی دن میں کرتے ہو اس سے زیادہ خبر رات میں رکھو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے اور میری بیٹی کیا کر رہی ہے. ہم لوگ بنداس جا کر کے سو جاتے ہیں. موبائل دونوں کے ہاتھ میں، بیٹی کے ہاتھ میں بھی، بیٹا کے ہاتھ میں بھی. یہ بھی پوری رات موبائل میں بزی، وہ بھی پوری رات میں موبائل میں بزی. اللہ کی قہر آئے کہ ایسے ماں باپ، اللہ کا عذاب آئے گا ایسے ماں باپ پر جو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کرتے، اپنے بچوں کی خبر نہیں لیتے. اس سے بھی آگے شریعت نے سکھایا تو بچوں کو شریف بنانے کے لیے، مہذب اور تہذیب سکھانے کے لیے مکے والے اپنے بچوں کو گاؤں بھیجتے تھے کہ 2 سال رہے گا بچہ، گاؤں کی عورتوں کا دودھ پیے گا تو بچے کے اندر شرافت آئے گی، بچے کے اندر علم آئے گا، بچے کے اندر تہذیب آئے گی، بچے کی زبان اچھی ہو جائے گی. یہاں آج، اور مجھے معاف کرنا، خاص کر کے ہماری قوم کے محلوں میں، مسلم محلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو گالیاں دیتے ہیں، آپ ذرا سوچ کر کے دیکھو
کہ دوسرے بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ایسی ایسی گالیاں جو ہم اور آپ نہیں دے پاؤ گے، ہمارے بچے دے۔ کیا ہمت اور کیا مجال یہی بچے اگر گاؤں میں ہوتے اور گالی دیتا ہوا کسی کو نظر آ جاتا تو گاؤں کا کوئی بھی ہو اس کا گریبان پکڑ لیتا، کس کا بیٹا بول۔ اس لیے گاؤں دیہات کا ماحول کل بھی اچھا تھا اور آج بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہی دودھ پلانے کا مسئلہ آیا کہ ان کو کہاں بھیجا جائے اور کس عورت کے حوالے کیا جائے، تو قبیلہ بنو سعد جو ایک گاؤں تھا، مکے سے باہر ایک قبیلہ تھا، وہاں سے 10 عورتیں آئیں۔ کتنی؟ بچہ لینے کے لیے شہر میں، مکے میں۔ گاؤں دیہات والوں کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارت کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھیک کی شکل میں ہو، تو وہ کدھر آتے ہیں؟ شہر کی طرف آتے ہیں۔ اگر گاؤں دیہات کے لوگ اپنی تجارت کا مال اپنے گاؤں میں بیچنا شروع کر دے تو یاد رکھو شہر والوں، تمہیں ایک سبزی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ گاؤں دیہات کے لوگ اگر اپنے دودھ کو اپنے گاؤں میں بیچنا شروع کر دے، شہر والے دودھ کو ترس جائیں۔ یہ ساری محنت گاؤں دیہات والے ہی کرتے ہیں۔ شہر والوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات والوں کے پاس عزت، شرافت، سچائی اور تہذیب اور مال ہوتا ہے۔ تو قبیلہ بنو سعد سے 10 عورتیں آئیں۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ۔ کیا نام تھا؟ حلیمہ۔ اور یہ بہت غریب تھی، بہت زیادہ۔ غور سے سننا تو میرے مصطفیٰ کی شان اور عظمت سمجھ میں آئے گی آپ کہ میں کس نبی کا غلام ہوں، میں کس نبی کی امت ہوں۔ سب سے غریب تھی حضرت حلیمہ، اور ظاہر بات ہے کہ مکے سے قبیلہ بنو سعد کی دوری کافی تھی، 60-65 کلومیٹر کی دوری تھی۔ تو وہاں سے عورتیں اپنے گدھے پہ، اپنے خچر پہ، اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر مکے آتی، پیدل تو نہیں آ سکتی نا، عورت ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ باقی 9 عورتوں کے جانور تندرست تھے، صحت مند تھے، میرے پاس ایک خچر تھا، وہ بھی بالکل کمزور، بیمار، اور جو اونٹنی تھی میرے پاس اس کے سینے میں دودھ نہیں، اور خود میرے گود میں ایک بچہ تھا پہلے سے جس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کو پلانے کے لیے نہ میرے سینے میں دودھ تھا نہ اونٹنی میں دودھ تھا۔ بھوک کے مارے ساری رات میرا بچہ روتا تھا، ساری بچہ جب ہوتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے نا بھوک لگ رہی ہے، اور جب بھوک اس کو مکمل نہیں ہوگی اس کی تو کیا ہوگا؟ روتا رہے گا۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اتنی کمزور تھی کہ میرا خچر بھی کمزور تھا، اس کو طاقت نہ تھی، وہ بیمار تھا، اور ایک کمزور اونٹنی تھی جس کے سینے میں دودھ نہیں تھا، اور خود میری حالت یہ کہ میرے گود میں جو بچہ تھا جس کو دودھ پلانے کا کام میں کر رہی تھی، اس بچے کو پلانے کے لیے میرے سینے میں دودھ نہیں تھا۔ اب وہ جو 9 عورتیں تھیں جن کا جانور ٹھیک تھا وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی مکے آ گئی، اور حضرت حلیمہ بیچاری اپنی بیمار خچر پہ بیٹھی ہیں، شوہر چلا رہا ہے، عبداللہ جو چھوٹے ہیں وہ آپ کی گود میں ہیں، تو وہ جانور آرام آرام سے چلتا ہوا لیٹ سے مکہ پہنچا ہے۔ ادھر یہ 9 عورتیں پورے مکے میں گھوم گھوم کر بچہ لے لیے۔ یہ 9 عورتیں جب میرے
تو دروازے پہ حضرت عبدالمطلب بیٹھے ہوتے دادا. تو دادا سے پوچھتے کہ سنی ہوں کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہا ہاں، میں قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں، دودیاری ہوں، دودھ پلانے کے لیے بچہ لینے آئی ہوں. آپ اپنا بچہ دو گے؟ عبدالمطلب کہتے کیوں نہیں؟ تو عورتیں پوچھتی کہ ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. زندہ ہے؟ نہیں. چلی جاتی ہے کہ جب یتیم ہے تو ہم کو انعام کہاں سے دے گا؟ 9 عورتیں آئیں، یتیم سمجھ کر چھوڑ کر کے چلی گئی، دوسرے بچوں کو جا کر کے لے گئے. یہ تمام عورتیں میرے مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑتی تھی. آج دنیا کی تاریخ کے اندر ان 9 میں سے کسی ایک عورت کا بھی آپ نام جانتے ہو؟ آپ جانتے ہو؟ آپ جانتے ہو کسی ایک کا؟ نہیں. آگے سنو. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی انسان کسی کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے نام کو مٹا دیتا ہے. اس لیے بھول کر بھی رب کی قسم دے کر کے تمہیں کہتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت یتیم سے کرنا اگر اپنا نام قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے ہو. میں کہتا ہوں کہ پہلے دسترخوان کے پہلے پلیٹ میں چاہے ولیمہ ہو یا نکاح، کوئی پروگرام ہو تمہارے گھر کا، خدا کی قسم اگلی سب میں محلے کے یتیم کو لا کر کے بیٹھا دو، اللہ تمہاری دعوت کی حفاظت کرے گا. لیکن نہیں، یتیم کا نام آیا تو بیٹا ذرا باہر رہو، صاحب لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے بیٹھے ہیں، آپ بعد میں آ جائیں. اسی وقت میرے اللہ کا جلال آتا ہے اور پھر تمہارے نکاح اور تمہارے ولیمے میں طاقت نہیں باقی رہتی، ٹوٹ جاتا ہے. پہلا لقمہ یتیم کے منہ میں ڈالو. کوئی پروگرام ہو، عید ہو، خوشی ہو، اپنے بچوں کو بعد میں کپڑا پہناؤ، پہلے محلے کے یتیم کے بدن کو سجاؤ، پھر اللہ تمہاری عید کی خوشیاں ڈبل کرے. لیکن نہیں، مارکیٹنگ ہمارے اولاد کی ہوتی، سب کچھ ہمارے بچوں کی ہوتی. پہلے یتیم کو پوچھنے والا ہے کون دنیا کے اندر؟ لیکن یاد رکھو، جس نے یتیم کو چھوڑا اس کا نام مٹ گیا، دنیا نہیں یاد رکھی اس کے نام. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کی زبان سچی، فرمایا جس گھر کے اندر یتیم ہو، جس گھر میں یتیم ہو، یہ نہیں کہا بھائی کا بچہ یتیم ہو، یہ نہیں کہا بہن کا بچہ یتیم ہو، فقط اتنا کہا کہ جس گھر میں یتیم ہو، چاہے وہ کسی کا بچہ ہو، کسی کی بیٹی ہو، ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، بھائی کی ہو، دوست کی ہو، دشمن کی ہو، کسی کا بھی یتیم بچہ اگر تمہارے گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے، یا یتیم بیٹی کو تم نے اپنی بہو بنا کر کے لایا جو اس گھر کے اندر رہ رہی ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت تک وہ گھر اللہ محفوظ رکھتا ہے. اس گھر پہ مصیبت نہیں آتی، اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی ہے، اللہ برکتوں کی برسات کرتا ہے اس یتیم کے صدقے. اس لیے ڈھونڈا کرو یتیموں کو اور اپنے دسترخوان پر لاؤ. آگے سنو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ جائے اس کھانے کا قیامت کے دن اللہ حساب نہیں کرے.
ایک لقمہ میں جتنا چاول ہے نہیں، ہر ایک چاول کا الگ الگ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اب پورے کھانے میں کتنے لقمے ہوئے اور کتنا چاول ہوا، حساب اللہ کو دیتے ہو۔ فرمایا بچوں کو بیٹھا لو دسترخوان پر، حساب نہیں۔ چلتے ہوئے مسافر کو پکڑ کر بیٹھاؤ دسترخوان پر، کھانے کا حساب نہیں۔ یتیم کو بلا لو دسترخوان پر، حساب نہیں۔ تو تمام عورتوں نے یہ کہہ کر میرے مصطفیٰ کو چھوڑا کہ یتیم ہے، بات نہیں، تو مجھے انعام کہاں سے دے گا یہ آدمی؟ چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت حلیمہ جی کا خچر کمزور تھا، جب وہ لیٹ آئی مکے میں تو سارے بچے ان عورتوں کو مل گئے تھے، ایک بچہ جس کو یتیم کہہ کر چھوڑا گیا وہ بچا تھا۔ حضرت حلیمہ کو کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں، غریب ہے۔ تو دیکھو ان عورتوں نے میرے آقا کو چھوڑا یتیم کہہ کر، حلیمہ کو کسی نے بچہ نہیں دیا، کمزور کہہ کر بالآخر حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو راستے میں روکا اور کہا کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ چاہتی ہو تو وہ بچہ لے لو، مگر وہ یتیم ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بات سن کر حلیمہ بھی چلی گئی، لیکن شوہر جو کافر تھا اس وقت، مسلمان ابھی نہیں ہو، کافر ہے، حضرت حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لیتی ہوں۔ شوہر کے پاس گئی، شوہر سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، میرے پاس دودھ نہیں، اونٹنی کو دودھ نہیں، کمزور سمجھ کر مکے کا کوئی بچہ مجھے نہیں مل رہا ہے، ایک بچہ یتیم ہے، آپ کہو تو میں اسے لے لوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے اپنے گاؤں خالی ہاتھ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو ناصر ماتا ہو جائے گا، شوہر جو اس کا تھا اس وقت کافر، لیکن دماغ دیکھو کتنا۔ اللہ اکبر و کبیرہ کہنے لگا کفر کی حالت ہے، مگر کہنے لگا حلیمہ میری بات مانو، میری بات سمجھو، اسی بچے کو لے لو، لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے کوئی خیر رکھا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں واپس دروازے پر آئی، حضرت عبد المطلب اس مکان میں لے گئے جس مکان میں شہنشاہ کائنات، اماموں کا امام، سید الانبیاء والمرسلین، نبی مکرم آرام فرما رہے۔ حضرت آمنہ نے سلام کیا، حلیمہ کہنے لگی ذرا تو بچہ تو دکھاؤ، حضرت آمنہ نے اشارہ کیا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جب میں اس بچے کے پاس گئی تو چادر اوڑھ کر لیٹا ہے، مگر ایک نور ہے جو آنکھ سے نکل کر آسمان پہ جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں ان کے قریب گئی، جب میں سرانے میں کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نیند میں مست ہے، نیند میں سو رہا ہے بچہ، لیکن جو سانس نکلتی ہے تو رب کی قسم ہے ہر سانس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہتی ہے کاش میں نے یہ حسن و جمال، یہ برکت، یہ خیر، اتنا حسین بچہ میں نے پہلے اگر دیکھ لیا ہوتا تو میں کیوں واپس لاتی، اپنے شوہر کو مبارکباد دیتی ہے، واہ میرے شوہر کتنا پیارا مشورہ دیا، کتنا حسین بچہ ہے۔
کہتی ہیں کہ میں نے آمنہ کا در یتیم سفید رنگ کا اونی کپڑا پہنے ہوا سو رہا تھا. کہتی ہیں میں نے سرانے سے جو کپڑا ہٹایا تو پیغمبر ذیشان کی آنکھ کھلی, مجھے دیکھا اور مسکرانے لگا. پھر ایک نور نکلا ہے آپ کی پیشانی سے, اور وہ نور مکان کے چھت کو پھاڑتا ہوا آسمان کی بلندی تک پہنچ گیا. حلیمہ کہتی ہے اسی وقت میں سمجھ گئی کہ میں مقدر کی سکندر ہوں. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں. کہتی ہیں پھر میں نے گود میں اٹھایا اور لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی, اور سینے میں دودھ تو تھا نہیں, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا اپنے گود میں لے کر کہ دودھ پلاؤں. تو کہتی ہیں کہ پہلے میں نے ان کو اپنے بائیں سینے میں منہ لگایا, مگر بائیں سینے میں اس بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا. پھر میں نے یوں پلٹ کر دائیں سینے میں لگایا. آج ماں یہ غلطی بہت کر رہی ہے, یہ غلطی بھی بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جا کر کے اپنی بیویوں سے کہنا اللہ تمہاری گود کو مبارک کرے, صاحب اولاد بنائے. سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہو کہ وضو بنائے اور وضو بنا کر دودھ پلائے. کیا مجال کہ بچہ شریر اور بدماش ہو جائے. اور پہلے دائیں طرف سینے میں پلانا ہے, اس کے بعد بائیں سینے میں پلانا ہے. اللہ دودھ میں برکت عطا فرمائے. لیکن نہیں, جب دل چاہا, جہاں دل چاہا, بازار میں ہیں, پارک میں ہیں, گھر میں ہیں, 10 لوگ بیٹھے ہیں, محلے کی عورتیں بیٹھی ہیں, بچہ رویا اور اسی کے سامنے دودھ پلانا شروع کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا, چاہے تمہارے گھر کی عورتیں تمہارے پاس ہو, ان کے سامنے بچے کو دودھ نہ پلاؤ, ورنہ بچے کو نظر لگ جائے. پھر تم دوبارہ دودھ پلانے کی کوشش کرو گی, بچے کو بھوک بھی ہوگی, سینے میں دودھ بھی ہوگا, لیکن بچہ پیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نظر لگی. اور نظر لگی کیوں؟ ان عورتوں کی وجہ سے. ان کا جادوگر ہونا, عورتوں کا ڈائن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. نظر کی حالت یہ ہے کہ خود تمہاری بچے کو لگ جاتی ہے. اور وہ بھی چھوڑو, خود اپنی نظر انسان کو خود لگ جاتی ہے. اسی لیے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جب آئینہ دیکھو تو دعا مانگو, اللہ آپ نے مجھے حسین بنایا, آپ کا شکر ہے میرا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے باڈی بلڈر ہو, بڑے اسمارٹ لگ رہے ہو, آئینہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, ماشاء اللہ میں سبحان اللہ بولا, نظر لگ گئی, خدا کی قسم ایسے بستر پکڑ لو گے کہ موت کے بعد ہی بستر سے اٹھو گے. اتنی خراب چیز ہوتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بچہ لیٹا ہے, دادا آیا واہ, دادی آئی واہ, ماما آیا واہ, کسی کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکل رہا ہے, کسی کی زبان سے ماشاء اللہ نہیں نکل رہا ہے, کسی کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا ہے. نتیجہ یہ ہے مہمان گئے اور بچہ جو رونا شروع کیا تو صبح اٹھ کر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے پورا چیک اپ کر کے کہا رپورٹ تو نارمل ہے. ڈاکٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا, 2-4 دوا دیا, بچہ پھر بھی رو رہا ہے. کیوں؟ سارے ظالموں نے بچے کو نظر لگا دی. بچاؤ اپنے بچوں کی حفاظت کرو. منع کیا ہے سب لوگوں کے سامنے دودھ پلانے سے. خود فرمایا کہ دودھ پلانے کے وقت ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو نہ دیکھے, ورنہ نظر لگ جائے. اچھا کپڑا پہنانے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو 2 جگہ کالا نشان ڈالو. ہمیشہ باہر لے کر کے جاؤ یا گھر میں رہو, اچھا کپڑا پہناؤ یا کچھ بھی کرو, 2 جگہ کالا نشان ڈالو بچے کو. اگر نظر سے بچانا ہے, ایک یہاں پہ دیکھو,
ورنہ مولانا 3 لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ آپ جائیں اور آپ کا جیب خالی ہے، پھر دوڑتے رہیے، کوئی کالا دھاگا دے دے گا گلے میں ڈال دو، کوئی پیلا دے دے گا کلیئر شریف کا ہے گلے میں ڈال دو، کوئی نیلا دے دے گا اجمیر شریف کا ہے ہاتھ میں باندھ دو، کوئی جھنجھنا تھما دے گا، کوئی 5 نیمبو دے دے گا، صبح شام بچے کو کھلا کر کے 5 سے بول نظر کر جائے، کوئی مرچی جلائے گا، کوئی کچھ، یہ سارے ڈرامہ ہے، ڈرامہ یاد رکھنا، ان ڈراموں سے تمہارے بچے کی نظر قیامت تک نہیں اتر سکتی۔ نظر اترے گی قرآن کریم کی ان آیات سے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے بخاری میں مشکات میں، نظر اترے گی حدیث کی ان دعاؤں سے جو میرے آقا نے سکھایا اپنی امت کو، یہ نیمبو، مرچا، کمکم، دھاگا، ہین، تیل، فلانا، امبر، زعفران اور لوبان اور بھونی اور یہ اور وہ، پورے انڈیا کا لا کر کے نیمبو پھوڑ دو، نظر خدا کی قسم اترنے والی نہیں۔ کیا بات کرتے ہو آپ مسلمان ہو؟ آپ کا ایمان اتنا گندا ہوگا، آپ عقیدے کے اتنے کمزور ہو گئے، اللہ کی قسم جمعے کا دن ہے، باوضو بیٹھا ہوں، مقبولیت کی گھڑی ہے، میں نے مسلمان دکانداروں کو دیکھا ہے کہ وہ جو بازار میں گھومتے رہتے ہیں تالیاں مار مار کر کے چکر لگاتے رہتے ہیں، نہ عورت نہ مرد، بیچ والے، بات سمجھ لو، ایک پیٹ بھر کر کے یہ نیمبو لے کر مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں۔ مسلمان دکان کو میں نے دیکھا 51 روپیہ، 50 روپیہ، 25 روپیہ، 30 روپیہ، ان کو دے کر کے تھیلے سے ایک نیمبو نکالا اور دکان کی طرف 3 بار ایسے چکر لگایا اور سامنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا دکاندار کو کہ آج تو دکان میں لوٹ مار پکی ہے، آج کسٹمر کیوں مل رہے ہیں؟ ایسے عقیدے اور ایسے سوچ کی یہ مسلمان کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا دکان اوپن کرو، برکت کی برسات چاہتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے دکان کھولو، کھولنے کے بعد کلام مقدس کی تلاوت کرو، اللہ وہاں سے کسٹمر کو بھیجے گا، گاہک بھیجے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں۔ ورنہ یہ نیمبو، مرچا، ناریل، کھوپڑا، ہرا کپڑا اور فلانا اور ادرک، لہسن، مرچ، مسالہ اور اگربتی، موم بتی پورے انڈیا کی جلاتے رہو، کرتے رہو، انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد دکان کو اٹھا دو گے، برکت نہیں ہونے والی۔ ایمان درست کرو، عقیدہ درست کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے اس لاڈلے کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر لے کر آئی، میں نے جو سینے سے لگایا، کالی کملی والے نے ایک سینے کا دودھ پیا، خاموش ہو گئے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ وہی سعدیاں ہیں جن کو مکے والوں نے یہ کہہ کر بچہ نہیں دیا کہ سینے میں دودھ نہیں، مگر جب میرے محبوب کو گود میں اٹھایا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، اتنا دودھ آنے لگا، اتنا دودھ آنے لگا کہ میرا پہلے والا عبداللہ بچہ دل بھر کر کیا، آرام سے سو گیا، ارے مہینہ ہو گیا تھا میرے بچے کو دودھ نہ ملا۔ حلیمہ کے شوہر کہنے لگے او حلیمہ مبارک ہو، برکت والا لال لائی ہے۔ پھر وہ اونٹنی جو کھڑی تھی جس کے سینے میں قبیلہ بنو سعد سے دودھ نہ تھا، سوکھا ہوا تھا، حلیمہ کے شوہر نے جب اس اونٹنی کی طرف دیکھا تو اس کا تھن، اس کا سینہ دودھ سے بھرا تھا۔ کہنے لگے حلیمہ جلدی برتن لاؤ، ایک زمانے کے بعد اپنی اونٹنی میں جان آ گئی۔ ایک برتن لایا، دودھ سے بھر گیا، دوسرا لے کر آئی، دودھ سے بھر گیا، تیسرا، حلیمہ برتن تو لا۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی خدا کی قسم پورے گھر
میں برکت، مکان میں برکت، دکان میں برکت، اولاد میں برکت۔ مزہ ہے، دودھ ہی دودھ، کہیں بھی دودھ کی کوئی کمی نہیں۔ جانور کو دودھ آ گیا، اور خچر جو بیمار آیا تھا گاؤں سے، آئے آئے جیسے ہی سرکار دو جہاں کو لے کر حضرت حلیمہ آئی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس خچر کی نظر مصطفیٰ کے نورانی چہرے پہ پڑی تو خچر نے فوراً خانہ کعبہ کے سامنے ایسے 3 مرتبہ سجدہ کیا۔ کتنی بار؟ بولو نا۔ پتا چلا کہ اس نورانی چہرے والے میرے آقا کو خچر نے بھی پہچان لیا کہ یہ اس امت کا آخری پیغمبر ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ مصطفیٰ کے لباس کو آج تک نہیں پہچانا، مصطفیٰ کی ٹوپی کو آج تک نہیں پہچانا، مصطفیٰ کے امامہ کو آج تک نہیں پہچانا، مصطفیٰ کے لباس کو آج تک نہیں پہچانا، مصطفیٰ کی داڑھی کو آج تک نہیں پہچانا، مصطفیٰ کی سنت کو ہم نے آج تک نہیں جانا۔ کیا خیال ہے ہمارے بارے میں اور اس خچر کے بارے میں؟ جانور پہچانے، ہم نہ پہچانے؟ اس لیے میرے دوستو، مصطفیٰ کی غلامی کرو، مصطفیٰ کی نقل کرو، آپ کی سنت کو زندہ کرو، اللہ پوری زندگی برکتوں سے بھر دے گا۔ ان کے یہ درگاہ وہ درگاہ، اور یہ ملا وہ مولوی، وہ پیر وہ فلانا وہ ٹھکانا، کہیں جانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ اللہ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو